السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ ان قریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں میری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدمی کا خمیر مٹی سے گوندا گیا۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جسد خاکی میں روح پھونکی اور وہ یکا یک زندہ انسان بن گیا۔ حس، عقل اور وجدانی جذبات و کیفیات کا حامل نظر آنے لگا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، مگر شیطان نے مغرور و تکبر کے ساتھ صاف انکار کر دیا۔ شیطان کا مقصد یہ تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہوں، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آگ سے بنایا ہے اور آگ کی صفت یہ ہے کہ وہ بلندی چاہتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ وہ نیچے کی طرف جاتی ہے۔ اے اللہ، پھر یہ تیرا حکم کہ ناری خاکی کو سجدہ کرے، کیا یہ انصاف پر مبنی ہے؟ میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں۔ مگر بدبخت شیطان اپنے مغرور و تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب تم اور آدم دونوں اللہ کی مخلوق ہو تو مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر خود وہ مخلوق بھی نہیں جان سکتی۔ وہ اپنے تکبر اور گھمنڈ میں یہ سمجھنے سے قاصر رہا کہ مرتبے کی بلندی و پستی اس مادے کی بنا پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کا خمیر تیار کیا گیا ہے، بلکہ اس کی ان صفات پر ہے جو خالق کائنات نے اس کے اندر پیدا کی ہیں۔ بہرحال شیطان کا جواب چونکہ غرور اور تکبر اور جہالت پر مبنی تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ تکبر نے تجھے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا، اور تیری جہالت نے تجھے حقیقت کو سمجھنے سے عاجز بنا دیا۔ پس تو اب اس سرکشی کی وجہ سے ابدی ہلاکت کا مستحق ہے، اور یہی تیرے عمل کی قدرتی پاداش ہے۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ خالق کے کائنات اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا ہے، تو ندامت کی جگہ اللہ تعالیٰ سے یہ استدعا کی کہ قیامت تک مجھ کو مہلت عطا کر اور اس طویل مدت کے لیے میری زندگی کی رسی کو دراز کر دے۔ حکمت الہی کا تقاضا بھی یہی تھا، لہٰذا اس کی درخواست منظور کر لی گئی۔ یہ سن کر اب اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا جس آدم کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کی راہ ماروں گا اور ان کے پس و پیش ارد گرد اور چار جانب سے ہو کر ان کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکرہ بنا کر چھوڑوں گا۔ البتہ تیرے مخلص بندے میرے اغوا کے تیر سے گاہل نہ ہو سکیں گے اور ہر طرح سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل پاداش عمل اٹل قانون ہے، پس جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا اور تیرے ساتھ ہی عذاب الہی کا سوزوار ہوگا، جا اپنی لذت و رسوائی کے ساتھ
یہاں سے دور ہو، اپنی اور اپنے پیروکاروں کی ابدی لعنت کا منتظر ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت و سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم و رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اجازت دی کہ وہ جنت میں ہی رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھا، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائے بلکہ اس کے پاس تک نہ جائے۔ اب ابلیس کو موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم و حوا کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ اس درخت کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام و سکونیت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان، بھول چوک نے ظہور کیا اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے۔ شیطان کے ورگلانے کی وجہ سے جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش ہو گئی اور حضرت آدم و حوا نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے۔ دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام و حوا جنت کے لباس سے محروم ہو گئے۔ جلدی سے حضرت آدم و حوا دونوں پتوں سے ستر ڈھانپنے لگے، گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈھانپنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کا استعمال کیا۔ ادھر یہ ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا عتاب نازل ہوا اور حضرت آدم و حوا سے باز پرسی ہوئی۔ آدم آخر آدم تھے، مقبول بارگاہ الہی، اسی لیے شیطان کی طرح مناظرہ نہیں کیا، ندامت و شرمساری کے ساتھ اقرار کیا کہ غلطی ضرور ہوئی، لیکن اس کا سبب سرکشی بالکل نہیں تھی، بلکہ بربنائے بشریت بھول چوک اس کا باعث ہے۔ تاہم غلطی ہے، اسی لیے توبہ استغفار کرتے ہوئے عفو و درگزر کا طلبگار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زمین پر حق کے خلافت ادا کریں۔ اسی لیے با تقاضائے حکمت کے ساتھ ہی فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہارا دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان و عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ تمہاری ملکیت میں دے دی جائے گی۔ لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو اور اپنی مقررہ زندگی تک حق ابویت ادا کرتے رہو، اور اس طرح انسانوں کے باپ اور اللہ تعالیٰ کے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی زمین پر قدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر اور حضرت حوا جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے، اور پھر چل کر دونوں عرفات کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اسی لیے اس میدان کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ یہ تھی حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کا مختصر سا واقعہ۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دوبارہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔